الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں جی بتاؤ عورتوں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تم فرما دو اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے اور انہیں نکاح میں بھی لانا۔ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تُنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں ان کمزور کے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو۔ یتیم لڑکیاں ہیں انہیں دبا رکھی ہیں ان کے پاس مال ہے مال کے لالچ میں نکاح بھی نہیں کرتے انہیں جانے میں جاگے کہیں نکاح تمہارا دوسری جگہ چلا جائے گا اور ان کا ناانصافی ان کے ساتھ کرتے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ اور تم جو بھلائی کرو گے تو اللہ کو تو اس کی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللہ کو تو اس کی خبر ہے جو بھلائی تم کرو گے اللہ کو تو اس بھلائی کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ آج ان کا طلاق میں نہیں بولنے کہ ہم بھیا اللہ پاک فرماتا ہے گھر اگر جنگ کا میدان بن چکا ہے بات بنتی نہیں ہے ہر وقت کی چکچک ہے ہر وقت کی لڑائی ہے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح میں خیر ہے۔ وَحُجْرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ ان میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان میں صلح کرائیں اور جو بات ہے ان کی ختم کرائیں رفع دفع کرا دیں۔ ایک بات تو یہ اگر کس طرح بات بنتی نہیں آگے اس کا ذکر آ جائے گا تو پھر الگ ہو جائیں اللہ پاک اپنے فضل سے اسے کوئی بہترین شوہر عطا کر دے گا اور اسے کوئی بہترین بیوی عطا کر دے گا لیکن یہاں بتا رہا ہے کہ ان میں صلح کرائیں صلح میں خیر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَتَذَرُوهَا اور تم سے ہرگز نہ ہو سکا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی بھی ہرس کر لو یعنی تم برابری اور تمہیں کر نہیں سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتنی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے جھک جاؤ۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقِ اور وہ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو دوسری جو ہیں انہیں لٹکتی چھوڑ دو ایک ہی کی طرف پورے جھک جاؤ۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو گے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائی سے اپنے فضل انہیں کشائی سے تمہیں اور ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا یعنی اللہ انہیں بہترین عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ غنی کر دے گا اللہ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ
بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک تحقیق تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلے کتاب یہودیوں کے پاس تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، تو انہیں بھی ہم نے آیا اور تم کو بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حکم دیا تھا اللہ سے ڈرتے رہو۔ سوال پیدا ہوتا اللہ سے ڈریں کیسے؟ کیا ہم یوں کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے ڈریں، اللہ ہم سے ڈریں ہیں؟ نہیں، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے تو اس کا سب کچھ۔ کتنے دن تک تم ظلم زیادتی کر کے یہاں رہ سکو گے جتنا اس نے لکھ دیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور تمام تر خوبیاں، ساری بھلائیاں، ساری خیر، ساری تعریفیں، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر وہی بات کہی گئی، بار بار بتایا جا رہا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بار یہ بات آ جاتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کچھ تمہارا نہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، تو تم اللہ کو اپنا کارساز بناؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اے لوگوں وہ چاہیں تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اسے کیا مشکل ہے، تمہاری جگہ اور لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ دنیا کا انعام چاہتے ہیں، دنیا دے دے، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ فرمایا دونوں مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، تو اللہ کے پاس تو دونوں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ ہی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے معلوم کرے جی اللہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا، تو اس کا جواب دینا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت بیان مت کرنا، کیفیت بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، نبی کا کلمہ پڑھنے والو، محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کرنے والو، محمد رسول اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والو، انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے گواہی دو، اس میں چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو جائے، تمہاری اپنی اور دوسرے کے معاملے کی بات ہے، اگر حق بات کہتے ہو تو تمہارا نقصان ہوگا، دنیاوی تو نقصان نہیں ہے، حقی بات کہو چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو جائے۔ اویل والدین، چاہے تمہارے ماں باپوں کا نقصان ہو، والاقربین، چاہے تیرے رشتہ داروں کا نقصان ہو، لیکن بات سچ کہے، حق کہے، انصاف کے ساتھ کہے، یہ حکم دینے والا اللہ ہے۔ یکن غنیا او فقیرا، اور جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولا بہا، بہرحال اللہ کو اس کو سب سے زیادہ اختیار ہے۔ اب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، تم کہیں گئے کسی کے فیصلے میں، ایک آدمی امیر ہے غریب ہے، امیر کے پیسے چاہیے تھے غریب آدمی پر، تم نے کہا جی چھوڑو ختم کر دیا ہم نے، غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ جس کے حق میں تم فیصلہ کر رہے ہو، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، وہ اپنی مرضی سے امیر چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن تم فیصلہ حق کرو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ وَأَن تَعْدِلُوا، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ ہو پڑو گے، یعنی کیا تم چھوڑنے سے وہ تمہارے امیر ہو جائے گا؟ اللہ چاہے گا تو اسے امیر کر دے گا۔
اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وَإِن تَلْوَوْا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے، چال بدل کرو گے، ادھر ادھر کی باتیں کرو گے یا منہ پھیر لو گے تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، دیکھیں ایمان والو، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اگر میں کہوں گا ٹوپی اوڑھنے والو ٹوپی اوڑھو تو کیا کہو گے تم؟ ٹوپی تو ہم نے اوڑھ رکھی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے، سوچنا یہ پڑے گا، جیسے سورہ نساء کے اندر 176 آیتیں ہیں، ان میں 37 آیتوں میں تو خطاب ہے اہل کتاب سے، 55 آیتوں میں خطاب ہے یعنی مومنین سے، اور 84 آیتیں ہیں جن میں خطاب منافقین سے ہے، لیکن ان سے بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہے، کیونکہ منافق تو وہی ہوتا جو بظاہر دعوے دار ہوتا ایمان کا، وہی تو منافق ہوتا، بظاہر تو مسلمان ہوتا۔ وہی ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو محمد رسول اللہ سے پہلے اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو نہ مانے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اللہ کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا، خسارے میں چلا گیا، قیامت کے دن کے لیے سمجھ لو وہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہو گیا؟ جو نہ مانے اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، آخرت پر ایمان نہ رکھے تو وہ کیا ہو گیا آخرت میں؟ گمراہ، نقصان والا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ جو جانتے بوجھتے جان کے اسلام میں آئے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، انہیں اللہ ہدایت نہیں کرے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ پر خوشخبری سنا دو انہیں، ان کے لیے یہ اعلان کر دو کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر منکروں کو، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ اولیاء من دون المؤمنین، اپنے اولیاء بناتے ہیں، اپنے دوست بناتے ہیں، اہل ایمان کو چھوڑ کر کسے بناتے ہیں؟ کافروں کو۔ ان یبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، یا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ جیسے آج ان سب واسطہ بنانے کو اپنا بڑا مقدر سمجھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کو وہ اپنا بڑا نصیب سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے عزت ان کے پاس ہے نہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے واسطہ ہو جائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ ان سے واسطہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، ان سے واسطہ ہو جائے گا تو عزت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے عزت تو میرے لیے ہے، میرے پاس ہے، اسی سے ملے گی۔ وَقَدْ نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، اور بے شک اللہ تم پر
کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو تو ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ فرما رہا تم دین کی دعوت دینے گئے ہو اور وہ مذاق بنا رہے ہیں، اسلام کی ہنسی اڑا رہے ہیں، تم میں اتنی طاقت نہیں جو انہیں روک سکو، تم وہاں سے اٹھ کے چلے آؤ۔ جب وہ دوسری بات میں کوئی جھگڑا وواد مت کرو، کوئی فساد مت کرو، خاموشی سے چلے آؤ۔ پھر جب اس بات سے وہ دوسری بات کی طرف آ جائیں پھر پہنچ کے دعوت دو۔ ما حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر دین کی، اسلام کی، کسی اللہ کے دوست کی کوئی ہنسی اڑائی جا رہی ہے اور تم ہنسی بھی نہیں اڑا رہے، خاموش ان میں ملے کھڑے ہو، تم بھی انہی میں سے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ منافق اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا، سب کو جمع کر لے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، جیت ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ یہ منافقوں کی خصلت بیان فرما رہا اللہ پاک کہ منافقوں کی خصلت کیا ہے۔ جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا کہتے ہیں ہمیں بھی دو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہم تم پر قابو نہ تھا۔ اگر یہ دو ممالک کہتے ہیں منافق، اگر ان کی جیت ہو تو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا، اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تم بچ نہیں سکتے تھے۔ تو ادھر اگر مال آتا تو ان کے پاس جا ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دو، ہم نے بچایا تمہیں، ہم نہ لڑے ان کے ساتھ سے۔ ادھر آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ، تمہارے ساتھ نماز نہ پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ عالم ہے، آج مسلمانوں کے نماز تو صحیح یاد نہیں ہے۔ 80% مسلمان ایسے ہیں جن کے صحیح نماز یاد نہیں اور پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور میں اس ویڈیو کے وسعت سے تمام اہل ایمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے نماز کو صحیح کریں پھر پڑھیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن یوم القیامہ فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت نہیں دے گا، راہ نہیں دے گا۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔